बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान की अहम दरख्वास्त दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनको मेडिकल सहूलियात के साथ साथ जो उनका हक़ बनता है बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म, और जिस तरीके से इमरान ख़ान के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, इस दरख्वास्त में बाकायदा तौर पर दर्ज किया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ एक तड़ी लगाई गई थी स्पीकर की जानिब से, और बिल आखिर स्पीकर ने सरेंडर कर दिया है। और आज कौमी असम्बली इजलास में उन्होंने मीडिया की उस ख़बर को गलत करार दे दिया है, और उन्होंने कहा है कि कोई सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। ये आज का जो अलामिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये उसके बाद की डेवलपमेंट है। उस अलामिया को देख के इनको समझ आ गई है कि अब मामलात, और साथ तौहीन इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त जो PTI ने दायर की है उसका ये सारे का सारा वजह हुई कि जिसके बाद स्पीकर को अपने कौमी असम्बली में इजलास की सदारत करते हुए अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा और सरेंडर करना पड़ा अपने अल्फाज पर। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज चूँकि अहम डेवलपमेंट्स होती रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और आइनी तरमीम को चैलेंज किया गया मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़, तो हम उसमें मसरूफ़ रहे। लेकिन 10-11 केसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े, अहम केसेस हैं। सबसे पहले मुख्तसर मैं आपको वो बता देता हूँ, और फिर हम आ जाएंगे इमरान ख़ान की दरख्वास्त पर और बाकी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फैसल चौधरी और फवाद चौधरी का जो मामला है, चूँकि फवाद चौधरी पिछले कई दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और स्पेशली सलमान अकरम राजा को उन्होंने निशाने पे रखा हुआ है। और सलमान अकरम राजा से ये गुनाह है कि जी वो नवाज़ शरीफ के माजी में वकील रहे। अब इस तरीके से तो वो ख़ुद पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहे हैं फवाद चौधरी। तो ये मामला था, चूँकि फैसल चौधरी फवाद चौधरी का भाई है, और वो लीगल टीम, एक सियासतदान होना और सियासी टीम का हिस्सा होना एक अलग बात है, लीगल टीम का हिस्सा होना एक अलग बात है। जब आप लीगल टीम के हिस्से हैं और सरबराह उसके सलमान अकरम राजा हैं, आप उनके नॉलेज में लाए बगैर अपनी एफिशिएंसियाँ दिखाएं और आप दरख्वास्तें दायर करें, तो फिर सलमान अकरम राजा बतौर लीगल जो हेड है, जैसे किसी चैम्बर का कोई बड़ा होता है वो किसी वकील को फारिग कर देता है, तो ये मामला था। लेकिन फवाद चौधरी ने इसको पर्सनल बना लिया। आज अडयाला जेल में अहम समाअत हुई जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की, जिसके ऊपर कार्रवाई आगे न बढ़ सकी और समाअत मुलतवी हुई। लेकिन इमरान ख़ान ने सुलह करवा दी फैसल चौधरी की और सलमान अकरम राजा की, और सख्ती से फैसल चौधरी को कहा है कि आपने जो पार्टी पॉलिसी है या लीगल जो मामलात हैं उसमें आपने उस जो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलने की हिदायत कर दी, और साथ शटअप कॉल दिए फवाद चौधरी को, और उनको कहा है कि जी हर सूरत आप बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी मौजूद थे। इमरान ख़ान ने फैसल चौधरी को कहा है कि फवाद चौधरी तक मेरा पैगाम पहुंचा दें कि मेरी क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ बातचीत करना या झूठे इल्ज़ामात लगाना बंद करे। तो शटअप कॉल दे दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान ने। वहीं पे अलीमा ख़ान ने मुलाकात के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की है और इमरान ख़ान की जो सूरत हाल है उसके हवाले से बताया है। उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान के साथ 3 अक्टूबर के बाद से इंतहाई बुरा सलूक किया गया है। 3 अक्टूबर से उनको जिस हाल में रखा गया वो नाकाबिले बयान है। सेल की बिजली काटी गई, अखबार और TV सब बंद कर दिया, जो खाना दिया जा रहा था उससे से उनको उल्टियाँ हुई हैं, उनकी टांग को वर्जिश की ज़रूरत है। उन्होंने उससे साइकिल भी ले ली। 3 हफ्ते बाद उनको वर्जिश के लिए साइकिल दी गई है। सज़ाए मौत के कैदियों के साथ ये नहीं होता जो इमरान ख़ान के साथ किया गया। ये जेल में इमरान ख़ान को ख़त्म करना चाहते हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। इन्होंने हम पर पार्लियामेंट को हमसे उड़ाने का इल्ज़ाम लगाया, हम पर बारूद रखने का मुकदमा दर्ज किया, इन्होंने हमें खाली हाथों गिरफ़्तार किया, हमें बाहर के हालात से बेखबर रखा गया। 24 दिन इमरान ख़ान को भी बाहर के हालात से लाइल्म रखा गया। इमरान ख़ान ने पैगाम दिया है, जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें पैगाम आ रहे हैं, हमारे ख़िलाफ़ 9-10 मुकदमात और दर्ज किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस जेल के बाहर हमें दोबारा गिरफ़्तार करने आई थी, क्या पता हमें दोबारा गिरफ़्तार किया जाए। ये अलीमा ख़ान ने इमरान ख़ान से मुलाकात के बाद ये कहा। उसके बाद फिर ये पेशरफ सामने आई कि इमरान ख़ान की बहन नौरीन नियाज़ी की जानिब से पहले फैसल चौधरी ने ख़ुद दरख्वास्त दायर कर दी थी इमरान ख़ान को सहूलियात के हवाले से। सलमान अकरम राजा साहब का ये मौक़िफ़ था कि ये दरख्वास्त उनकी फ़ैमिली की तरफ से जानी चाहिए, तब ही उसका कोई फ़ायदा होगा। तो अब ये दरख्वास्त दायर कर दी है, जो कल जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब समाअत करेंगे। इमरान ख़ान को जेल में बेहतर सहूलियात की फ़राहमी के लिए ये दरख्वास्त मुकर्रर हो गई है। नौरीन नियाज़ी ने सलमान अकरम राजा के तवस्सुत से ये दरख्वास्त दायर की है। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब कल इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। एक दरख्वास्त अली अमीन गंडापुर ने दायर की है मुलाकात की।
کہ جی میری عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے، وہ بھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب۔ پہلی درخواست پر بھی عمران خان کا جو جیل سہولیات سے متعلق بھی ارباب طاہر سماعت کریں گے، اور اس درخواست پر بھی علی امین گنڈا پور کی درخواست پر بھی ارباب محمد طاہر صاحب سماعت کریں گے۔ اسد کیسر نے آج گفتگو کرتے ہوئے اسمبلی میں انہوں نے ان کی تمام تصویریں جو لوٹے بنے ان کی تصویریں، اور ان کو بتایا کہ کس طریقے سے یہ لوٹے بنے ہیں۔ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چودھری مختار علی مبارک زیب پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 26ویں یعنی ترمیم میں حکومت کو ووٹ دیے۔ ان کا وزیر اعظم سے پوچھو جو 5 ووٹ ملے کتنے میں آپ نے خریدے؟ جس طرح آئینی ترمیم پاس کی گئی یہ جمہوریت کی پیشانی پر سیاہ دھبا ہے۔ اسد کیسر کا کہنا تھا کہ عادل بازئی کا انتخاب پوسٹر ایوان میں لہرا دیا گیا۔ عادل بازئی کے جعلی دستخط کے ساتھ الیکشن کمیشن اسے مسلم لیگ نون میں ظاہر کیا۔ عادل بازئی کے پلازوں کو توڑا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں شرم آتی ہے جب ہم خود کو پارلیمنٹیرین کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں اس ملک میں جمہوریت ہے، سینٹ فیڈریشن یونٹ ہے۔ خیبر پختونخوا کی نمائندگی کے بغیر کیا سینٹ مکمل ہے؟ پاکستان میں جمہوریت ہار گئی ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے آئینی ترمیم کی اور جس طریقے سے انہوں نے قانون کا مذاق اڑایا ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے منحرف لوٹوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور اس میں عمر ایوب کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اعلامیہ کے مطابق سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے پی ٹی آئی پارلیمانی اجلاس میں خصوصی شرکت کی۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی نے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کی منظوری دے دی، اور پارلیمانی پارٹی نے سیاسی کمیٹی کے فیصلے کی تائید کی۔ اس کے علاوہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ اجلاس میں ملک بھر میں جلسوں کی شیڈول سمیت احتجاجی تحریک کی بھی منظوری دی گئی ہے، اور 26ویں یعنی ترمیم اور سیاسی صورتحال پر اور مقدمات کی پیروی سے متعلق بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ہر صورت آئین اور قانون کی جو ہے وہ بالادستی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ جو سابق فوجی افسر ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا ایم این اے ہے گھمن، جس کے بارے میں بات بھی سیالکوٹ سے، وہ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں چلے گئے، جس کو پاکستان تحریک انصاف والوں نے باہر نکال دیا کہ آپ کو شوکاز نوٹس دیے، پہلے آپ شوکاز نوٹس کا جواب دیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو اگر کلیئر کیا جائے گا تو تب آپ پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ حق کھو چکے ہیں۔ باقی تمام وہ جو منحرف ہوئے ان تمام کو شوکاز کے بعد ان کو پارٹی سے بھی الگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہر صورت ان کے خلاف کارروائی آگے بڑھائے گی۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے، یہ بیسیکلی جو پاکستان تحریک انصاف کا یہ فیصلہ تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اب اسلم گھمن کو پارلیمانی پارٹی اجلاس سے نکال دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کسی صورت بھی ہم آپ کو نہیں بیٹھنے دیں گے، آپ پہلے اپنا وضاحت دیں، شوکاز کا جواب دیں، اور پھر اس کے بعد ہم آپ کی بات سنیں گے۔ اینٹی کرپشن پہلے پرویز الہی کا نام لاہور ہائی کورٹ نے نکالا کہ ان کا نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے۔ سب نے بات کی کہ دیکھیں جی کوئی لین دین ہو گیا ہے یا کوئی ان کی ڈیل ہو گئی ہے کہ پوری فیملی کا نام باہر ای سی ایل سے نکال دیا گیا ہے۔ اب انہوں نے بیرون ملک جانا ہے، اور اینٹی کرپشن پنجاب جو کہ پنجاب حکومت کے انڈر ہے، انہوں نے ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا ہے اور ان کو باہر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، اور اس طریقے سے ساری چیزوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ بشرا عمران کے خلاف مختلف مقدمات درج ہیں، اور اس کی پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے تمام مقدمات کی تفصیلات طلب کرنے اور حفاظتی ضمانت کی۔ کل ڈویژن بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس شکیل احمد اور جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ سماعت کریں گے۔ اس میں بشرا بی بی نے عالم خان کی وساطت سے درخواست میں تمام مختلف مقدمات کی تفصیل اور ساتھ حفاظتی ضمانت کی بھی استدعا کی ہے۔ راہداری ضمانت کے لیے یہ درخواست دائر کی گئی، چونکہ وہ راہداری ضمانت لے کے پھر عمران خان کی جو ملاقاتیں ہیں جیل میں یا عدالتوں میں سماعت ہوگی اس میں وہ پیش ہونا شروع ہو جائیں گی، تو ان کی ڈویژن بینچ کل پشاور ہائی کورٹ سماعت کرے گا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی کل 29 اکتوبر کو ایک تو توشہ خانہ میں جو توشہ خانہ اپیل ہے اس پر سماعت ہے جو نیب کے 14 سالہ سزا کے خلاف۔ دوسری جانب جو بریت کی درخواستیں تھیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، القادر ٹرسٹ کیس میں، وہ بھی سماعت کے لیے کل ڈویژن بینچ سماعت کرے گا۔ نیب کے دونوں مقدمات میں ایک اپیل ہے سزا کے خلاف اپیل، اور ایک بریت کا جو درخواست تھی جس کو نیب عدالت نے خارج کیا، تو اس فیصلے کو چیلنج کیا ہوا ہے جو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور ارباب طاہر صاحب کا 2 رکنی بینچ تھا جنہوں نے فائنل فیصلے سے روکا ہے۔ اب وہ بینچ تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اب عامر فاروق صاحب اس کو ہیڈ کریں گے، اور ان کے ساتھ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں جو کل سماعت کریں گے عمران خان کی ان درخواستوں پر۔
اب ہم آ جاتے ہیں جو اصل معاملہ ہے۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے بھی 82 کے قریب اس میں پی ٹی آئی کے جو کے پی حکومت ہے اس کے ملازمین تھے اور ایم پی ایز وغیرہ تھے، ان 86 لوگوں کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا تھا۔ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے۔ دوران سماعت وکیل نے موقف اپنایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں مقدمہ نمبر 906 اور 909 میں ضمانتیں آپ نے دی تھیں۔ اس دن ضمانتیں دیتے وقت 2000 روپکاریں دستخط کی گئیں۔ ضمانت کے بعد مقدمہ نمبر 465 میں شناخت پریڈ کے لیے لائے تو عدالت نے ڈسچارج کر دیا اور اس وجہ سے ان کا ہر صورت آپ دیں۔ دوران سماعت عدالت نے پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ آپ بتائیں جسمانی ریمانڈ کیوں چاہتے ہیں؟ پروسیکیوٹر نے کہا جی مزید تفتیش کرنی ہے۔ جج نے کہا کہ 2 روزہ تفتیش میں آپ نے کیا کیا؟ جج نے ریمارک دیا کہ 30 دن کا آپ ریمانڈ مانگ رہے ہیں، میں آپ کو 300 دن کا ایک ہی دفعہ نہ ریمانڈ دے دوں۔ عدالت نے ان کا جو ہے وہ عدالت نے ان کو 86 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا اور ان کی ضمانت کی درخواستیں دائر ہو گئی ہیں۔ یہ وہ 82-86 سرکاری ملازمین ہیں۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں جی اسپیکر کی جانب سے۔ اسپیکر نے پہلے کہا کہ جی الیکشن کمیشن تو ہماری بات مان نہیں رہا، الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن جو بھی جاری کرے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، ڈون نیوز پیپر نے وہ اسٹیٹمنٹ چھاپی ہے اور باقاعدہ طور پہ آج جب وضاحت جاری کی ہے اسمبلی میں بیٹھ کے صدارت کرتے ہوئے تو ڈون نیوز کا نام لیا ہے اور اس میں انہوں نے وضاحت، ایک طرف اعلامیہ آ گیا، منصور علی شاہ ہو گیا، منصور علی شاہ کا جو ایک ویژن تھا اس کے اوپر عمل درآمد کی توثیق کر دی تمام ججز نے، اور جو ایڈہاک ججز تھے ان کو ریفرنس میں نہیں بٹھایا گیا، اس جو فل کورٹ میں نہیں بٹھایا گیا، اور منصور علی شاہ صاحب ویڈیو لنک پہ بیٹھے، یہ سارا کچھ ہوا، اعلامیہ آیا، ان کو نظر آ گیا کہ تمام ججز ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ وہ توہین عدالت کی درخواست ہمیشہ جن ججز کی آرڈر کی توہین ہوئی ہو اسی کے سامنے مقرر ہو سکتا ہے، تو وہ 8 رکنی بینچ کے سامنے مقرر ہوگی توہین عدالت۔ تو اسپیکر کو یہ نظر آ گیا تھا، انہوں نے وضاحت جاری کر دی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اسپیکر نے کہا کہ میرے ایک انٹرویو میں دیے گئے ریمارکس کو ایک اخبار نے مس کوٹ کیا۔ ایاز صادق نے کہا کہ ایک انٹرویو میں مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے کو آئین کو دوبارہ لکھنے کے مترادف قرار دیا تھا۔ انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیمی ایکٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایوان اعلیٰ عدالت کا فیصلہ تسلیم نہیں کرے گی کیونکہ قانون اب تبدیل ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا اگر ہم نے عدالتوں کو سننا شروع کر دیا تو ایسے بہت سے فیصلے ہیں، لہٰذا ہم عدالتی حکم پر ایسا نہیں کریں گے بلکہ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کا جو ہے وہ کریں گے، اپنا انتظار کریں گے۔ اس بیان کے بعد سردار ایاز صادق نے قومی اسمبلی اجلاس کے دوران وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ عدالت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھتی ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں، معزز عدلیہ کے لیے بہت احترام ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ اسپیکر کہہ رہا ہے جس نے خط لکھے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ عدالت الیکشن کمیشن کو لکھتی ہے اور عمل ہم نے کرنا ہوتا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، معزز عدلیہ کے لیے بہت احترام ہے۔ اسپیکر نے کہا کہ جس اخبار نے رپورٹ کیا اس کو ذمہ دارانہ رپورٹنگ کرنی چاہیے، میں اس سے ایک ذمہ دار اخبار سمجھتا تھا۔ لکھا گیا ہے کہ میں نے کہا کہ عدالتی احکامات نہیں مانوں گا، یہ بالکل غلط رپورٹ کیا گیا ہے۔ اسے کہتے ہیں سرنڈر اور اسے کہتے ہیں پیچھے ہٹنا، اور اسے ایک اور ورڈ بھی استعمال کرتے ہیں جس کو آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب آپ بات تڑی لگا دیں اور پھر اس کے بعد آپ کو واپس پیچھے ہٹنا پڑے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔